السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مشیر کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس آف اے کونسلر۔ ایک مشیر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم نے چند ایک اہم خصوصیات جمع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر فرسٹ پہ ایک مشیر میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ رہنمائی اور مشاورت میں دلچسپی رکھتا ہو اور اس میں کام کرنے کی لگن ہو۔ فرسٹ آف آل، اگر ایک مشیر از خود رہنمائی اور مشاورت میں دلچسپی نہ رکھتا ہو اور اس میں کام کرنے کی لگن نہ ہو تو جو مقاصد ہوتے ہیں مشاورت کے وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو ہے ایک مشیر کو ہمدرد، بااعتماد اور خوش اخلاص ہونا چاہیے۔ یعنی ایک مشیر جو ہے وہ ہمدردی محسوس کرتا ہو، جب بھی کوئی کلائنٹ اس کے پاس آئے تو اس کو ہمدرد پائے، یعنی وہ جو ہے اس مشیر کو جو ہے ایک اجنبی تصور نہ کرے بلکہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو ایک ہمدرد پائے۔ اس طرح ایک مشیر کو بااعتماد کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے اعتماد کا ہونا۔ اس طرح ایک مشیر کو خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ بدتمیز نہ ہو، وہ روٹ پیش نہ آئے، بد اخلاقی بدتمیزی سے اپنے کلائنٹ یا جو بھی کسٹمر ہے اس کے ساتھ پیش نہ آئے بلکہ وہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اس طرح نمبر 3 پہ جو ہے مشیر اور طلباء کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جتنے بھی معاملات ہیں معاشرتی، اگر دو بندے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے اہم جو ہے وہ اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مشیر کو سارے عملے سے، جتنے بھی اس کے سب آرڈینیٹ ہے یا اس کے ساتھ کام کر رہے بندے جو ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت ان کا تعاون حاصل کیا جا سکے۔ تو کبھی بھی کسی فرد کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کام کے سلسلے میں، اگر اس کے مشیر کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو تو وہ بوقت ضرورت ان کا تعاون حاصل کر سکتا ہے۔ اگر جو ہے یہ معاملات یعنی ان کے تعلقات اپنے جو سٹاف ہے ان کے ساتھ بہتر نہ ہو تو وہ جو ان کی اسسٹنس ہے یا ان کا ہیلپ ہے جب بھی ان کو نیڈ ہو تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مشیر کو اپنے عملے سے اچھے بہترین تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ایک مشیر کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ عام روزمرہ کے مسائل میں الجھا ہوا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ خود مسائل کا شکار ہوگا تو دوسرے کے مسائل حل نہیں کر پائے گا۔ اس کی ساری توجہ، اس کی ساری اٹینشن اپنی ہی مسائل پر مرکوز ہوگی۔ اگر کوئی کلائنٹ اس کو مسائل بتا رہا ہوگا تو کوئی کلائنٹ اپنے مسائل حل کرنے کے پاس جب اس کے پاس آئے گا تو وہ توجہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ انٹرنلی خود جو ہے اپنی ڈپریشن کا شکار ہوگا، اپنے روزمرہ کے مسائل میں الجھا ہوگا۔ تو ایک مشیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عام روزمرہ کے مسائل میں الجھا ہوا نہ ہو۔ اس طرح ایک مشیر کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو سیلف ججمنٹ کرنی چاہیے کہ اس میں کون کون سی کوالٹیاں ہے، کون کون سی اس کے پاس خصوصیات ہے۔ اس طرح اس کے پاس جو ہے اس کے شخصیت میں کون سی ڈیفیکٹس ہے یا کون سی خامیاں ہیں۔ اس طرح ایک مشیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سب کا خادم ہے اور اسے تجربہ کار ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک ایکسپیرینس پرسنالٹی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں ایک سرونٹ ہوں، لوگوں کا خادم ہوں،
ان کا کوئی آفیسر نہیں ہوں، تو اس کو جو ہے اس میں یہ ہونی چاہیے، یہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک مشیر کو ان چیزوں پہ عبور ہونا چاہیے جیسے بچوں اور بالغوں کی نفسیات، ان کی نفسیات کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے، اسٹیٹسٹکس ہے، شماریات ہے، رہنمائی کے اصول ہے، ذہنی صحت، مشاورت کے طریقہ ہائے کار کے مشاورت کا کون سا طریقہ یہاں پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح پیشہ ورانہ معلومات، پروفیشنل جو انفارمیشن ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، گروہی رہنمائی کے طریقے جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا عبور ہونا چاہیے، اور اس طرح ذہنی آزمائشوں کا استعمال وغیرہ، یہ بھی سارے جو ہے ایک مشیر کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔